کامران صاحب، کل کی تقریر جوش خطابت میں تھی مولانا صاحب کی، یا چند روز پہلے جو قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ فارم 47 یا 45 کی حکومت ہے، جو بھی ہے یہی ہے، انہی کے ساتھ چلنا ہے؟ تو دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے کہ اب کل کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہوگا، یہی فیصلے ہوں گے، یہی قانون سازی ہوگی، لیکن وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہی حکومت ہے، انہی کے ساتھ چلنا ہے۔ شاید اس اسٹیٹمنٹ کو پراپرلی سمجھا نہیں گیا، اس میں عرض یہ چل رہا تھا میں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام تھا، اور وہ اس کانٹیکسٹ میں تھا جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ میسج تھا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے سیاستدانوں کے ذریعے وہ ہونا چاہیے، بھلے وہ فارم 45 والے ہوں، بھلے وہ فارم 47 والے ہوں، کیونکہ سیاست کے اندر یا سیاستدانوں کے اندر اتنی لچک ہوتی ہے، ان کی شاخ ابزرور اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملات کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرے گا تو وہ شاید وہ نہیں کر سکتا، اور اس میں ملک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ وہ اس کانٹیکسٹ میں بات تھی، ادروائز جو الیکشن کے حوالے سے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہم اس موقف پہ قائم ہیں کہ نہ 2018 کا الیکشن درست تھا، نہ 2024 کا الیکشن، دونوں کے دونوں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے انداز میں اپنے لوگوں کو جتایا۔ تو اس کا مطلب ہے آج بھی آپ لوگ مولانا اپنی بات پر قائم ہے کہ یہ ربڑ سٹیمپ ہے، جعلی پارلیمنٹ ہے، یہ لوگوں کے ووٹوں سے بنے ہوئے تھوڑی یہ حکومت ہے، تو اپنے موقف پر قائم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو اندیا دیا جا رہا ہے کہ یہ اپنا وزن مولانا حکومت کے پلڑے میں ڈالیں گے کیونکہ حکومت کو قانون سازی میں، آئینی ترمیم میں مولانا کی ضرورت ہے، پھر یہ سب غلط ہیں، یہ سب دعوے یا افواہیں ہیں ساری؟ دیکھیے، ایک چیز سمجھنے کی ہے، شاید ہم سمجھا نہیں پا رہے، ہمارے سمجھانے میں کوئی فرق ہے، ہم اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن میں ہیں، ایشوز کی بنیاد پہ کسی سے تعاون بھی ہو سکتا ہے اور کسی سے تعاون نہیں بھی ہو سکتا، وہ کوئی بھی پارٹی ہو سکتی ہے، مگر ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، کسی الائنس کا حصہ نہیں۔ صحیح، تو حکومت نے منانے کی تو کوشش کی، یہ تو حقیقت ہے نا؟ دیکھیے، تعاون مانگنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ آئے تھے، کسی مقصد کے لیے آئے ہوں گے، تعاون مانگا گیا تھا آئینی ترمیم میں۔ نہیں، ترمیم جو ہے نا کوئی ہمارے سامنے نہیں رکھی، اور میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات آئینی ترمیم کے حوالے سے نہیں ہوئی ہے، میں بالکل جو ہے نا آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہ صدر صاحب جب آئے ہیں زرداری صاحب اس وقت کوئی آئینی ترمیم کی بات ہوئی ہے، نہ شہباز صاحب جس وقت آئے ہیں اس وقت کوئی آئینی ترمیم کی بات ہوئی ہے۔ شہباز صاحب کا تو آج بھی فون شاید آیا تھا، تو اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، البتہ تعاون مانگا گیا ہے۔ تعاون کس حوالے سے، کس قسم کا تعاون حکومت کو درکار ہے مولانا صاحب کی طرف سے؟ حکومتی معاملات میں تعاون مانگا گیا ہے، اس کی یہ جو ہے نا وہ تفصیل نہیں کی گئی کہ کسی جو ہے نا کسی پیکج کے حوالے سے، کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے، کوئی لیگل پیکج ہے، اس کے حوالے سے کوئی تعاون کرے، اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بات نہیں ہوئی۔ صحیح، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آئینی ترمیم اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، اگر بات ہوتی ہے، جو ظاہر ہے کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس معاملے میں بالکل تیار ہے، چیزیں تیار ہو چکی ہوئی ہیں، اگر تعاون مانگا گیا تو پارٹی کا کیا موقف ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیے، مفروضے کی بنیاد پہ نہ تعاون ہو سکتا ہے اور نہ تعاون سے انکار ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خبریں آپ لوگوں تک پہنچی نہ ہو کہ جوڈیشل پیکج کی تیاری ہو رہی ہے؟ ان کے اپنے وزیر قانون بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ایک جوڈیشل آئینی پیکج، حنیف عباسی صاحب نے پچھلے ہفتے بات کی کہ حکومت ایک آئینی پیکج لا رہی ہے۔ جب حکومتی لوگ خود یہ بات کر رہے ہیں تو مفروضے تو نہیں ہے نا سر یہ؟ اور پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں سے رابطے کرنے کی جو ہے نا رابطے کیے گئے کہ اس آئینی ترمیم میں آپ ساتھ دیں۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کے کسی دوست سے رابطہ اگر کیا گیا ہو تو ہماری ایک کمیٹی ہمارے طرف سے بھی ہے اور ان کی طرف سے بھی ایک کمیٹی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیتے، تو ابھی جو کچھ بھی ہے وہ افواہوں کی بنیاد پہ ہے، کسی بلیک اینڈ وائٹ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور حکومت اگر کوئی ایسی بات کر رہی ہے تو میرا خیال ہے اگر کوئی پیکج ہے تو شاید حکومت کو بھی شاید اس کا اتنا علم نہیں ہے۔
صحیح. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت مدت اپنی پوری کرے گی یا مولانا صاحب آپ لوگوں کا بھی جس طرح پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ دوبارہ نئے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ملک نئے الیکشن کی طرف جائے؟ اگر ملک کو صحیح سمت میں ڈالنا ہے تو ایک فیئر اور فری الیکشن ہونا چاہیے اور فوراً ہونا چاہیے. 2-4 مہینے اس کے لیے لیے جا سکتے ہیں، اس عرصے میں جو ہے وہ بھلے حکومت اور مزید 2-4 مہینے لے رہے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. اگر 8 فروری کو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے تو پھر اب ایسا کیسا ماحول پیدا کیا جائے؟ کون سے لوگ لائے جائیں؟ کس سیارے سے لائے جائیں؟ کون سی مخلوق کے سائے تلے انتخابات کروائے جائیں جسے ہم کبھی کہہ سکیں کہ ہاں پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں؟ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، لیکن کس مخلوق کے سائے تلے ہوں فری اینڈ فیئر الیکشن؟ دیکھیے ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی مخلوق کے سائے تلے نہ ہوں، وہ صرف الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی ہو، اور جو مخلوق جو ہے وہ 18 میں بھی آ گئی تھی، 24 میں بھی آ گئی تھی، اور جو اس میں جو اپنی کارگزاریاں کی ہیں اس کے نتیجے میں نقصان ہوا ہے. 18 کے الیکشن کو بھی درست نہیں مانا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوا. اسی طرح سے 2034 والا الیکشن اس کے نتیجے میں ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ مخلوق جو ہے وہ اپنے کرنے کا کام کرے اور نہ کرنے والا کام نہ کرے. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہاں سے تو بہت بار یہ کہہ چکے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج، کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں نہ کسی کے خلاف ہے، ہمارا پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے. تو وہ تو بہت اپنا آپ اگر ایک ادارہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہا ہے پولیٹکس سے تو یہ تو پھر زبردستی ان کو جوڑنے والی بات ہوئی نا. میں کسی کو زبردستی نہیں جوڑ رہا. اللہ کرے کہ ہمارا کلچر ایسا ہو جیسا کہ ویسٹ میں ہے کہ ان کا بچہ بھی دوسری بولتا.